بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، مطلب رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، تاہم رمضان المبارک میں آپ کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ کھول دیتے تھے، یعنی کہ بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ زاری فرمایا کرتے تھے۔ ان 3 باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا، اور دعاؤں کے اندر گریہ زاری زیادہ کرنا۔ ہم رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائیں۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے روز تھکتے ہیں، زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے تھک جایا کریں، کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گی۔ تو جاگنے کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنے آرام میں کمی پیدا کر لیں، یوں سمجھے کہ یہ مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے اور یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے کاروباری سیزن آیا کرتے ہیں۔ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ اپنی محنت بہت زیادہ کر دیتا ہے، وہ اپنی دیگر مصروفیات ترک کر دیتا ہے، وہ دوسروں سے معذرت کر لیتا ہے کہ میرا سیزن ہے اس لیے میں زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا، رات کو اسے سونے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن کو کما لوں، سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہوں میں اٹھا لوں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی مشقت ہے، اس کے بعد پھر آرام کر لیں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کی مانند ہے۔ انہیں چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزہ دار کی آنکھیں بھی روزہ دار ہوں، زبان بھی روزہ دار ہو، کان بھی روزہ دار ہوں، شرمگاہ بھی روزہ دار ہو، دل و دماغ بھی روزہ دار ہوں۔ جب اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار بن جائیں گے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ رمضان مبارک کا مہینہ عجیب برکات کے نزول کا مہینہ ہے، یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے، جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی کہ رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے اور بلوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعا کیا کرتی ہیں، اور جب روزہ دار آدمی دعائیں کرتا ہے
تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحہ کی برکت پانے والے ولی بنتے ہیں اور ابدال بنا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں سے، ان برکات سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔